ان کو سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی نور اللہ مرکزہ سے بھی خلافت تھی، اور سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا قادری سے کیا تعلق تھا، اور اعلی حضرت کا ان سے کیا تعلق تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں کو چوچا شریف کی زیب و زینت وہ یکا یک اپنے حجرے میں کھڑے ہو جاتے۔ آپ سے پوچھا گیا حضور کو آنے والا تو دکھا نہیں، پھر آپ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں نے فرمایا ٹرین میں ایک فنا فی رسول گزرا ہے، دھیان سے سن لیجیے گا، یعنی جب ٹرین گزرتی کچوچا شریف سے اور بیٹھے اس میں ہیں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا، تو اعلیٰ حضرت احترام میں ہاتھ باندھ کر ٹرین میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں سرکار سیدنا شاہ سیدنا علی حسین اشرفی کا آستانہ ہے، اور ادھر حجرے میں تم تو آج یہ نیٹ شیٹ اور لائیو موویاں لے کر پھرتے ہو، ولایت کے محکمے میں تو یہ کب سے چل رہا ہے؟ کیوں سمجھ آ رہی ہے؟ حدیث شریف میں فرمایا جانے عالم علیہ السلام نے مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ تعالی کے نور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نصیب البرکت کھڑے ہو جاتے اور ادھر حجرے میں، ہاں یہ ٹھیک ہے جی سادہ کر دیجیے گا آواز پلیز، مہربانی آپ کی، ادھر حجرے میں سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں کھڑے ہو جاتے، تو مرید کہتے حضور بندہ تو نظر نہیں آیا۔ اب ان کے جملے سنیے گا جملے، اور ہمیں بھی سمجھائیے گا کہ حیدرآباد والے جاگ گئے ہیں۔ سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں فرماتے ایک فنا فی الرسول، ایک فنا فی الرسول، آلِ رسول کے احترام میں کھڑا ہوا ہے، آلِ رسول کا بھی حق ہے کہ وہ فنا فی الرسول کے احترام میں کھڑا ہوا ہے۔ اس ہستی سے صاحب عرس کو خلافت و اجازت حاصل، اور جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی وضو فرما رہے تھے کہ یکا یک رونے لگے، اور حضرت شاہ صاحب کی نظر جملہ ہے، یکا یک رونے لگے اور روتے روتے فرمایا قطب کا جنازہ فرشتوں کے کندھوں پر، قطب کا جنازہ فرشتوں کے کندھے پر، رونے لگ گئے۔ سب مرید خدام حیران تھے کہ حضور کو کیا ہوا، حضور کو کیا ہوا؟ تو سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں نور اللہ مرکزہ نے فرمایا بریلی والے بڑے حضرت امام احمد رضا کا انتقال ہو گیا، ابھی وضو کر رہے ہیں، وصال بریلی میں ہوا ہے اور کچوچے میں وضو کرتے خبر دی جا رہی، اور اب اگر آپ واقعی جاگنے کے بعد بیٹھ گئے ہیں تو جملہ سنیے گا، جب حضرت شاہ علی حسین اشرفی میاں کی زبان سے نکلنے والے حروف، جتنے وہ حروف تھے کہ قطب کا جنازہ فرشتوں کے کندھے پر، جتنے یوز ہوئے تھے ورڈز علی با تاسا کے اعتبار سے، ان کے علم الاعداد کے اعتبار سے جو عدد نکلا وہ اعلیٰ حضرت کے یوم وصال کی تاریخ تھی۔ یہ ہاتھ اٹھا کر جاگ کر، یہ تو مجھے رکھنا چاہیے کہ میں کہاں سے آیا، جاگ کر بیدار ہو کے سنیے، بیدار ہو کے سنیے، گپ شپ ہمارے پاس نہیں ہے،
دھیان سے سنیے، کچھ سمجھ آئیے؟ آپ وہ بولے نہیں نا بنگی چرسی کی بات پر، تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آپ کس کے عرس پر آئے ہو۔ میں نے بتایا نا ایک ملک نشہ زدہ وہ آئے کہ مجھے رکھ لیجئے منشی، بولے چل چل، اس کو منشی نہیں رکھتے، اور جو بھی نشے میں دھت لمبی لٹے بھنگ کا کنڈا آگ کا ماچو اس کو تم فٹافٹ غوث کتب ولی بنا دیتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ نہیں بولے، ڈنڈی مارتے ہیں ڈنڈی، حیدرآباد والوں ڈنڈی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گی۔ جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ؟ جاگ رہے ہو کہ کوئی نہیں جاگ؟ کوئی ایسی بات نہیں، اگر ذہن میں کوئی خلش آئے تو ابھی تدریس ختم نہیں ہوئی، خلشیں نکل جائیں گی، آپ دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا بابا جس سے صاحب عرس کو خلافت ہے وہ حجت الاسلام شہزادہ اعلی حضرت سرکار سیدنا الشاہ امام محمد حامد رضا خان، جو اعلی حضرت کے بڑے شہزادے ہیں۔ اور میں ان کی درگاہ کا سگے بے ہنر اپنا تعارف بھی کرا دوں کہ میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان وہ ہیں میرے دادا مرشد کہ جنہوں نے حجت الاسلام سرکار سیدی الشاہ حامد رضا خان صاحب کا ان کی وصیت کے مطابق جنازہ پڑھا ہے۔ حجت الاسلام ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے چہرے کی نورانیت و رنگت کا یہ عالم تھا کہ کئی غیر مسلم صرف ان کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں بابے، جاگو جاگو، یہ کون ہوتے ہیں؟ بابے، حجت الاسلام۔ اور سیدی الشاہ حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال حالت نماز میں ہوا، اور ان کی علمی قابلیت یہ تھی، ان کا علمی مقام یہ تھا کہ ایک جگہ پر لوگوں نے ڈیمانڈ کی اعلیٰ حضرت سے کہ وہ خود آئیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس وقت کہاں، تو آپ نے حضرت حامد رضا خان صاحب کو بھیجا اور احباب کو خط دیا صاحب کہ بھیج تو حامد رضا کو رہا ہوں، بھیج تو حامد رضا کو رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ تمہارے پاس یہ اطمینان رکھنا کہ تمہارے پاس احمد رضا ہی آیا۔ اس حامد رضا جو احمد رضا ہی ہے سے خلافت حاصل ہے صاحب عرس والا مرتبت نبر اللہ مرقدہ کے، جن کے عرس پر بیٹھے ہو۔ اور امام احمد رضا نے ایک مقام پہ کہا حامد منی و انا من حامد، حامد رضا مجھ سے ہے اور میں حامد رضا سے ہوں۔ حجت الاسلام نبر اللہ مرقدہ کثیر الکرامات، اور یہی بڑی کرامت ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں یہ حامد رضا کی صورت میں احمد رضا موجود ہے۔ یہ دو بابیں میں نے بتا دیے، دونوں مصلے والے، دونوں منبر والے، دونوں مدرسے والے، دونوں طریقت والے۔ کو چوچے والا تو بیٹا ہی غوث اعظم کا ہے۔ یارویں شریف کی نیاز اتنی کھا کر بھی ہم غوث پاک کے نام پہ سبحان اللہ دین لہجے لیتے ہیں۔ حلال کھانے کی تو بہت برکت ہوتی ہے بھائی، پھر اس پہ غوث پاک کی فاتحہ پڑھ دی جائے تو عالم کیا ہوگا۔ یہی سرکار سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں تھے کہ جنہوں نے سید محمد محدث کچوچوی کے لیے اعلیٰ حضرت سے کہا کہ بچہ ہے ہمارا، کتابیں پڑھ چکا ہے، اب اسے مفتی بنا دیجیے۔ یہ واقعہ حضرات علماء کی نظر، آپ بھی تھوڑا تھوڑا سمجھو، میں آپ کو کرامتیں سنا رہا ہوں، کرامتیں سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا جواب کیا تھا؟ آج لوگ آل رسول کا نام لیتے ہیں نام لینے تک۔ احمد رضا نے ہمیں
آل رسول کا صرف نام ہی نہیں دیا بلکہ آل رسول کی محبت دلوں کی تختیوں پہ کندہ کر دی، نقش کر دی امام احمد رضا نے۔ ذہن نشین رکھیے گا۔ ہم یہ کر رہا تھا، امام احمد رضا نے سرکار علی حسین پاک سے کہا شہزادے کا اپنا گھر ہے بریلی، اور اگلے لفظ میں کیا کروں، میں کیا عرض کروں، 2 بجے کے قریب سوئی پھٹک رہی ہے، شہزادے کا اپنا گھر ہے اور ہمارے پاس حضور اپنا کیا ہے، سب شہزادے کے جد امجد غوث اعظم کی عطا ہے۔ آپ اس پر یہاں آئیے پلیز، آپ کو کام ہے، آپ کو ویسے میں بڑی مہربانی، یہ تو بہت مشکل ہے، جہاں تار ٹوٹی پھر جوڑنا میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں، میں کو رٹی رٹائی تقریب نہیں کرتا۔ لائن توڑنے والے آ جائیں، سگنل ٹوٹ جائے ٹرین کا تو وہ 2 گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے کو توجہ۔ جب سید محمد محدث کچوچوی آئے، اعلیٰ حضرت نے اس دن پیسے نکال کر خادم کو دیے کہ شرینی لائیے، غوث پاک کی اولاد آئی ہے۔ 14ویں صدی کا مجدد، 150 علوم میں ماہر اور کامل امام احمد رضا خود نیاز دلا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ غوث اعظم کی نسل کریم کا شہزادہ آیا ہے، لہذا آج ان کو، ان کی آمد پر ہم ابتدا کریں گے محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیرت نورانی، صورت نورانی، شجرہ نورانی، حسب نورانی، نسب نورانی، والد کی طرف سے حسنی، والدہ کی طرف سے حسینی، پیر پیرا، میر میرا، سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواس، قطب الاقطار، غوث کونین، مغیث دارین، غوث الارض والسماء، حضور پر نور سرکار سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی، حسنی حسینی، بغدادی، پیر ماں، دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ آیا ہے۔ شرینی آئی، فاتحہ پڑھی گئی، یعنی 11ویں شریف ہوئی، کا تقسیم کیجیے، اور یہ اصول بھی امام احمد رضا نے دیا۔ انہوں نے صرف شعر لکھ کر گزارا نہیں کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ گھرانے کے امتیاز کو دل سے مانتے تھے، صرف زبان سے نہیں۔ میرے سامنے جو پشا بیٹھے، میں ان کا کیا کروں، کیوں دل سے سامنا ہو گیا۔ وہ صرف زبان سے نہیں کہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب احمد رضا کی بزم میں لنگر بٹے گا تو کہا سیدوں کا حصہ دوہرا،